حوالہ یہ واقعہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک مشہور حکایت و روایت ہے جو بہلول دانا کے حکمت و دانائی کے واقعات میں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک حکیم، حاضر جواب اور دانا انسان تھے جن کی حکمت اور دانائی کے قصے بغداد کی عام لوگوں میں مشہور تھے۔ بغداد کے خلیفہ نے ان کی عقل و فراست دیکھ کر انہیں شہر کا قاضی مقرر کیا۔ حضرت بہلول دانا نے قاضی بن کر دو ایسے مشکل مقدمات حل کیے جنہیں کوئی اور قاضی حل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آئیے یہ واقعہ شروع سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مقدمہ۔ ایک دن جب حضرت بہلول دانا نے منصب قضا سنبھالا تو ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک مرد اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے دونوں سے پوچھا کیا صلح کی گنجائش ہے؟ دونوں نے نفی میں جواب دیا اور کہا وہ ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے مقدمے کو آئندہ ماہ تک مؤخر کر دیا تاکہ شاید وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ حضرت بہلول دانا کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا کیا اس بار بھی تم طلاق ہی چاہتے ہو؟ دونوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم طلاق کے سوا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت بہلول دانا نے انہیں واپس بھیج دیا اور مقدمہ پھر مؤخر کر دیا۔ اگرچہ ان کے چہروں پر ناراضی اور ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چنانچہ حضرت بہلول دانا نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کو ایک ایک کاغذ اور قلم دیں۔ پھر حضرت بہلول دانا نے ان دونوں سے کہا ہر ایک اپنے شریک حیات کی 10 اچھی صفات لکھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی خوبیوں کو گنوانا شروع کیا اور انہیں کاغذ پر لکھتا گیا۔ جب وہ لکھ کر فارغ ہوا اور کاغذ حضرت بہلول دانا کو دینے لگا تو حضرت بہلول دانا نے اسے روک دیا اور کہا یہ کاغذ مجھے نہیں، اپنی بیوی کو دو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا۔ بیوی نے کاغذ پڑھنا شروع کیا، کبھی مسکرانے لگتی، کبھی اپنے شوہر کی طرف شرمیلی نظر سے دیکھتی اور کبھی اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس کے چہرے سے خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر بیوی کی باری آئی، وہ بھی کاغذ پر جھک گئی اور اسے مکمل طور پر لکھ ڈالنے تک قلم نہ روکا۔ پھر اس نے کاغذ تہہ کیا اور اپنے شوہر کو دے دیا۔ شوہر نے کاغذ کھولا، اسے پڑھنا شروع کیا اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جب ان دونوں کی کیفیت دیکھی تو ان سے اجازت چاہی کہ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں۔ لہٰذا بہلول دانا باہر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرتا پایا۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا اب تم دونوں جا سکتے ہو، کل میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گا اور وہ فیصلہ سناؤں گا جس پر تم راضی ہوگے۔ دونوں راضی ہو کر چلے گئے۔ اگلے دن دونوں حضرت بہلول دانا کے پاس واپس آئے۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا کیا تم دونوں طلاق کے اعلان اور اس کی تحریر کے لیے تیار ہو؟ دونوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا نہیں اے
قاضی حضرت بہلول دانا، اب ہمارے درمیان کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا، ہم نے اللہ کے فضل سے تمام مسائل حل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے حضرت بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے۔ دوسرا مقدمہ، خلیفہ کا ایک مشیر تھا جو حضرت بہلول دانا کی بڑھتی ہوئی عزت اور منزلت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت بہلول دانا اور خلیفہ کے درمیان پھوٹ ڈالے گا۔ مشیر جانتا تھا کہ خلیفہ کو گھوڑوں سے بے حد عشق ہے اور وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے گھوڑوں کے بازار کا دورہ کرتا ہے تاکہ اپنی پسند کے گھوڑے خرید سکے۔ چنانچہ ایک رات مشیر چپکے سے محل کے استبل میں داخل ہوا، وہاں سے بہترین گھوڑا نکالا اور قصر سے دور لے جا کر اسے ایک گھوڑے کے تاجر کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ اگلے دن محل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خلیفہ کا ایک قیمتی گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ خلیفہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن گھوڑوں کا ہفتہ وار بازار بھی تھا۔ مشیر نے فوراً اس کے کان میں یہ بات ڈالی، شاید چور گھوڑا بازار میں بیچنے لایا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ بازار کی تلاشی لی جائے۔ ناظرین کرام، خلیفہ بازار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ بازار میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اپنے ممتاز گھوڑے پر پڑی جو وہاں فروخت کے لیے کھڑا تھا۔ خلیفہ فوراً تاجر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور چوری ہوا ہے، مگر تاجر نے انکار کر دیا، اسے جھٹلایا اور جھڑک کر خاموش کرایا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خلیفہ سے بات کر رہا ہے۔ خلیفہ نے چونکہ عدل کا دامن ہمیشہ تھام رکھا تھا، اس لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا، فیصلہ قاضی حضرت بہلول دانا کریں گے۔ تاجر بھی راضی ہو گیا۔ دونوں عدالت پہنچے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ قاضی حضرت بہلول دانا کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ خلیفہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ حضرت بہلول دانا اس کی شناخت سے متاثر ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو انصاف کے خلاف ہو۔ قاضی حضرت بہلول دانا نے دونوں سے معاملے کی تفصیل پوچھی۔ خلیفہ نے کہا، میرا گھوڑا چوری ہو گیا تھا اور میں نے اسے اسی تاجر کے پاس گھوڑوں کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے پایا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے تو اس نے مجھے جھٹلایا اور دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا اس کی ملکیت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وہی کچھ پیش آیا ہے جو یہ نقاب پوش آدمی بیان کر رہا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں یہی ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل لازم ہے۔ اگر یہ آدمی سچا ہے تو اسے اپنی بات کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرنی چاہیے۔ اگر واقعی اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ قاضی محترم کے سامنے پیش کرے۔ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس دلیل ہے، میں اپنے گھوڑوں کے نال میں ایک خاص مہر ثبت کرتا ہوں۔ اگر قاضی اجازت دے تو میں اس کی مہر کی شکل پوری تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے مہر کی مکمل تفصیل بتائی۔ حضرت بہلول دانا نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ گھوڑا لایا جائے تاکہ اس کا معائنہ کیا جا سکے۔ مشیر جس نے گھوڑا چرایا تھا جانتا تھا کہ خلیفہ کے گھوڑوں کے نالوں پر ایک خاص نشان ہوتا ہے۔
جو ان کی ملکیت ثابت کرتا ہے، اس لیے اس نے چوری کے بعد گھوڑے کے نال اتار کر نئے نال لگا دیے تھے، پھر اسے تاجر کو فروخت کیا تھا۔ جب حضرت بہلول دانا نے گھوڑے کی جانچ کی تو نال میں وہ نشان موجود نہیں تھے جس کا خلیفہ نے ذکر کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ نقاب پوش آدمی سچ بول رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ سے پوچھا، کیا تم اپنے گھوڑے کو کئی گھوڑوں کے درمیان بھی پہچان سکتے ہو؟ خلیفہ نے فوراً جواب دیا، بالکل۔ حضرت بہلول دانا نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ گھوڑے کو کئی دوسرے گھوڑوں کے درمیان ملا دیا جائے، پھر نقاب پوش خلیفہ سے فرمایا، آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا پہچانو۔ ناظرین کرام، خلیفہ نے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ کر فوراً اپنا گھوڑا پہچان لیا۔ پھر حضرت بہلول دانا نے یہی آزمائش تاجر سے بھی کروائی اور تاجر نے بھی گھوڑا پہچان لیا۔ اس پر حضرت بہلول دانا نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا، گھوڑا نقاب پوش آدمی کو واپس کر دو اور تاجر کو قید خانے میں رکھو تاکہ اس کے معاملے پر مزید غور کیا جائے۔ اسی لمحے خلیفہ نے اپنا لثام ہٹا دیا۔ حضرت بہلول دانا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خلیفہ نے اسے سارا معاملہ بتایا اور کہا، میں نے اپنا چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ قاضی پر میری حیثیت کا کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا ہنس پڑا اور خلیفہ سے کہا، اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ تم خلیفہ ہو تو میں بغیر کسی تحقیق کے گھوڑا تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے خلیفہ کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے۔ خلیفہ بھی ہنس پڑا اور قاضی حضرت بہلول دانا کی عدالت اور انصاف پسندی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ قصر واپس جانے سے پہلے خلیفہ نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا، تم نے کیسے پہچانا کہ گھوڑا میرا ہے اور تاجر کا نہیں، حالانکہ ہم دونوں نے اسے پہچان لیا تھا؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، میرا مقصد یہ جاننا نہیں تھا کہ تم دونوں گھوڑے کو پہچانتے ہو یا نہیں، میری غرض کچھ اور تھی۔ جب تم گھوڑے کے قریب گئے تو گھوڑے نے اپنا سر ہلایا اور اسے تمہاری طرف بڑھایا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ تم اسے تھپتھپاؤ۔ اس سے میں نے جان لیا کہ وہ تم سے مانوس ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب تاجر اس کے قریب آیا تو گھوڑا گھبرا گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ گھوڑا اسے پسند نہیں کرتا۔ گھوڑے بھی انسانوں کی طرح حساس ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی ہو یا ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے ہوں، اور ان سے دور بھاگتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وقت نہ گزارا ہو یا جن کی صحبت انہیں ناگوار ہو۔ خلیفہ قاضی حضرت بہلول دانا کی ذہانت، فراست اور معاملہ فہمی سے بے حد متاثر ہوا، لیکن خلیفہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ گھوڑا کس نے چرایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چور قصر کے اندر ہی کوئی شخص ہے، کیونکہ محل کی دیواریں مضبوط اور محفوظ تھیں جنہیں باہر سے کوئی آسانی سے پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور محل کے دروازے بھی اندر سے کھولے بغیر نہیں کھل سکتے تھے۔ لہٰذا خلیفہ نے حضرت بہلول دانا سے درخواست کی کہ وہ کوئی ایسی ترکیب بتائے جس سے محل کے اندر چھپے ہوئے اس چور کو پہچانا جا سکے۔
حضرت بہلول دانا کچھ دیر خاموش رہے، پھر خلیفہ سے کہا، کیا محل میں کسی کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں، محل کے چند لوگوں کو علم ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، اور یقیناً ہمارے علاوہ یعنی میں، آپ اور تاجر کسی کو معلوم نہیں کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کو مشورہ دیا، محل واپس جائیں اور یہ خبر پھیلائیں کہ مقدمہ تاجر کے حق میں ختم ہوا ہے اور آپ کو اپنا گھوڑا کھونا بہت گرا گزر رہا ہے۔ سب کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد کا بے حد قیمتی گہنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر کل اسی وقت دوبارہ میرے پاس آنا، انشاءاللہ میں چور کو پکڑ لوں گا۔ خلیفہ نے وہی کیا جو حضرت بہلول دانا نے بتایا تھا۔ اگلے دن جب وہ عدالت پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اس کا مشیر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور قید خانے میں بند تھا۔ خلیفہ کچھ سمجھ نہ سکا، چنانچہ اس نے حضرت بہلول دانا سے سارا معاملہ پوچھا۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، گزشتہ رات جب آپ اپنے محل واپس چلے گئے تو میں نے تاجر سے ایک معاہدہ کیا، میں نے اسے رہا کر دیا اس شرط پر کہ وہ گھوڑا لے کر 3 سپاہیوں سمیت اپنے گھر واپس جائے اور اس شخص کا انتظار کرے جس نے اسے گھوڑا فروخت کیا تھا۔ اگر وہ آئے تو اس سے عام گفتگو کرتا رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور باقی کام سپاہیوں پر چھوڑ دے۔ آپ کے مشیر نے جب آپ کی گفتگو میں سنا کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد کی زینت تھی وہ بے حد قیمتی ہے تو رات بھر اسے چین نہ آیا، لالچ نے اسے بے قرار کر دیا اور وہ دوڑتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا تاکہ وہ زیور چھین سکے۔ وہ تاجر کہنے لگا، وہ زمرد کی زینت مجھے دے دو جو گھوڑے کی گردن میں تھی، میں نے وہ اسے بیچنے کی نیت سے نہیں دی تھی۔ سپاہیوں نے اسے عین جرم کے وقت پکڑ لیا۔ یوں ثابت ہو گیا کہ گھوڑا اسی نے تاجر کو فروخت کیا تھا۔ خلیفہ حیرت زدہ رہ گیا اور ساتھ ہی یہ سوچنے لگا کہ مشیر آخر اس حد تک کیوں گیا۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، آپ کے مشیر کا مقصد یہ تھا کہ آپ بازار میں اپنا گھوڑا دیکھیں، تاجر سے جھگڑا ہو اور معاملہ میرے پاس آئے۔ اگر میں نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا تو وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دیتا کہ بہلول دانا نے انصاف نہیں کیا بلکہ خلیفہ کی طرفداری کی ہے۔ یوں لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے، میری ساکھ خراب ہوتی اور آخر کار آپ مجھے قاضی کے منصب سے ہٹا دیتے۔ بالکل یہی اس کا مقصد تھا، اور اگر میں تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا تو آپ کی نظر میں میری قدر و منزلت گر جاتی کیونکہ میں انصاف قائم نہ کر پاتا۔ یوں وہ مشیر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہی اس کی اصل خواہش تھی، مگر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اس کی چال سے بچ گیا۔ خلیفہ حضرت بہلول دانا کی ذہانت، فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عدالت مجلس قضا قصر کے قریب تعمیر کی جائے تاکہ حضرت بہلول دانا شہر کا قاضی بھی رہے اور خلیفہ کا مشیر بھی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے حضرت بہلول دانا اور خلیفہ کی بہترین حکمرانی کی بدولت بغداد شہر ترقی کرتا چلا گیا۔
ناظرین کرام، ہمیں حضرت بہلول دانا کی اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت، صبر اور انصاف سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ آخرکار انسان کی عزت چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں سچائی، حکمت اور انصاف کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو لالچ و فریب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔